تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ زمانے کا رنگ کس طرح بدلا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کہنو پاپو سلطانو امیر، بحر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک جانب کہن تھے، کہن مطلب وہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے پیشوا ہوتے ہیں، ایک طرف وہ، دوسری جانب پوپ جو عیسائیوں کے بڑے پادری ہوتے ہیں، تیسری جانب بادشاہ، امیر لوگ، یہ چاروں سائڈوں پہ ایک انسانیت تھی، شکار ایک ہے اور سینکڑوں لوگ اس کو شکار کرنے کے لیے پھر رہے تھے۔ کہنو پاپو سلطانو امیر، ایک جانب پہ کہن پوپ اور امیر بادشاہ لوگ، انسانیت ایک ہے، اس کو شکار کرنے کے لیے سینکڑوں لوگ پھر رہے ہیں، کوئی برادریزم کے نام پر، کوئی مذہب کے نام پر اور کوئی پیسے کے نام پر۔ اتنے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آقا و مولا تشریف لے آئے، جب ہمارے آقا و مولا کی آمد ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے آقا و مولا نے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، کہنو پاپو سلطانو امیر، بحر یک نخچیر صد نخچیر گیر، تا امین حق بحق دارا سپرد، بندگار مسند خاکاں سپرد۔ ہمارے آقا و مولا نے، جب ہمارے آقا و مولا تشریف لے آئے تو پھر ہمارے آقا و مولا نے امین بن کر ہر ایک کا حق اس تک پہنچایا، ہر بندے کا حق اس تک پہنچایا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ جن بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جب ہمارے آقا و مولا تشریف لے آئے تو ہمارے آقا و مولا کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم کی بیٹی آئی تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، پائے در زنجیر و ہم بے پردہ بود، اس کے پاؤں میں زنجیر تھی اور اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اس وجہ سے گردن اشرم و حیا خم کردہ بود، اس کی گردن جو ہے وہ جھکی ہوئی تھی۔ تو پھر ہوا کیا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب اسے بے پردہ دیکھا تو پھر اقبال کہتے ہیں، دفتر کرا چو نبی بے پردہ دید، چدر خود پیش رویو کشید۔ ہمارے آقا و مولا نے خود اپنی مبارک چدر ان کو پیش کی اور اس کا سر ڈھانپ دیا۔ تو پھر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا، کہ جناب بت خانے کعبہ کے اندر لوگوں نے 360 بت جو ہیں وہ لٹکائے ہوئے ہیں، اس میں بڑے بڑے بت، لات و منات اور یہ عزا اور دوسرے، یہ کافی بت 360 بت لٹکائے ہوئے ہیں کہ جب ہمارے آقا مولا تشریف لے آئے تو تیری آمد تھی کہ بیت اللہ معجزے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ ہمارے آقا مولا کی آمد سے اور ہمارے آقا مولا کی ہیبت سے ہر بت جو ہے وہ تھر تھرا کر گر گیا، کہ ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا۔ تپتی ہوئی ریتوں پر پڑے کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑے کلمہ بلال تیرا، کہ امیہ جو ہے وہ حضرت بلال حبشی پر ظلم کرتا ہے اور گرم ریت کے اوپر لٹا کر اس حضرت بلال حبشی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، پھر بھی آپ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ میرا نبی ہے۔ تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی، آپ کو کیسر روم نے کہا کہ جناب میں تجھے آدھی بادشاہت دوں گا، آپ عیسائی ہو جائیں۔ تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ آدھی نہیں تو پوری بادشاہت دے۔
پھر پورا عرب دے، میں آنکھ جھپکنے تک بھی اپنے نبی کے دین کے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، وہ بھول گیا رستہ ہر ایک میں خانے کا، کہ جو بھی ہمارے آقا و مولا کی بارگاہ میں آیا پھر وہ واپس نہیں گیا، جو ایک بار آ گیا وہ پھر گیا نہیں۔ اسی لیے تو ابو جہل کی روح وہ روئی اور چلائی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں در نگاہ او یہ کہ بالا و است، بالا و پست، کہ حضور کی بارگاہ میں ہر جو ہے بلند اور چھوٹا بڑا سب برابر۔